اصلاح کے ساتھ رنگ کا 11واں دن ہے۔ قرآن حکیم کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے کہ تلاوت قرآن کرنا قیامت کے دن نور کا باعث ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَن تَلَاهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ مسند احمد کی روایت ہے، جو اسے یعنی قرآن حکیم کو تلاوت کرتا ہے اس کے لیے یہ قیامت کے دن نور ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز دعا ہے۔ آج کی دعا نفع کے حوالے سے ہے، مجھے نفع دے دیجئے۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہ جو تو نے مجھے سکھایا ہے اس کے ساتھ مجھے فائدہ دے، اور مجھے سکھا دے جو مجھے نفع دے، اور میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے۔ تیسری چیز وضو ہے۔ آج کانوں کے مسح کے حوالے سے دیکھیں گے۔ سماعت اللہ کی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن کھلے کانوں کے اندر ہر آواز جگہ بنا سکتی ہے۔ کان جھوٹ سنتے ہیں، غیبت سنتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، گپ شپ سنتے ہیں۔ ایسے کان لے کر رب سے ملاقات کیسے کریں؟ او مسح کر لیں۔ مسح کرتے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ اس کان سے جو برائی کے کام کیے ہیں وہ سب دھل رہے ہیں، اور آئندہ برائی کے کام نہ کرنے کا عہد کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ چوتھی چیز نماز ہے۔ آج سورہ الفاتحہ کے حوالے سے ہم دیکھیں گے، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ دو چیزوں کا تصور کرنا ہے یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی عظیم ہے اور وہ مالک ہے۔ ملک اسی کا ہے، اس کے علاوہ کسی کا نہیں۔ فیصلہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ نیکی کا بدلہ بھی تو وہی دے گا، اور برائی کے بدلے کا اختیار بھی اسی کو حاصل ہے۔ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اس تصور کو ذہن میں لانا ہے کہ وہ دن کتنا سخت ہوگا جب سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ کتنے جھوٹ بولے، کتنی غیبتیں کی، کتنی حق تلفیاں کی، کتنی نمازیں پڑھیں، کتنی دعائیں کی، کتنا ذکر کیا، کتنا قرآن سے تعلق رکھا۔ اس دن جس کا وہی مالک ہے، سب کچھ اس کے سامنے کھل جائے گا۔ خشوع کے لیے نماز کے دوران دائیں بائیں اور اوپر نہیں دیکھنا۔ پانچویں چیز اخلاق ہے، اور اخلاق میں آج ہم صبر کو دیکھیں گے۔ صبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو برے ریاکشن سے بچا کے رکھنا۔ جو شخص برائی سے پیش آئے اور تکلیفیں دے اس کے قصور کو معاف کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قیامت کے دن فرشتے صبر کرنے والوں کو یوں مبارکباد دیں گے، تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا تھا، تو آخرت کا انجام کتنا اچھا ہوا۔ چھٹا پوائنٹ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے۔ انسان خرچ کرے تو رب بھی اس پر خرچ کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انفق انفق علیک، اے ابن آدم تم خرچ کرو میں بھی تم پر خرچ کروں گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات دن کے خرچ کرنے سے کچھ کم نہیں ہوتا۔ یہ دونوں روایات صحیح بخاری کی ہیں۔ ساتویں چیز ہے آج کیا کریں؟ قیامت کے دن اپنے لیے نور حاصل کرنے کے لیے قرآن حکیم کی تلاوت کرنی سیکھنی ہے انشاءاللہ۔ دوسروں کی ترش باتوں اور تکلیف دہ رویوں پر صبر کر کے جنت کی خوشخبری اور فرشتوں کی مبارکباد کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔